بقرہ عید میں 3-4 دن ہی رہ گئے تھے۔ پورے محلے میں بچے بہت خوش تھے کیونکہ آج رافع کے گھر اونٹ آیا تھا، اور وہ اونٹ کو لے کے جب گلی میں آیا تو سارے بچے اونٹ کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ ہر طرف رافع کی اونٹ کی واہ واہ ہو رہی تھی۔ ارے کتنا بڑا اونٹ ہے، کتنا مہنگا ہوگا، کاش ہم بھی لے سکتے۔ واو، مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ عمیر بھی دوڑا دوڑا گھر گیا اور اپنے بابا سے کہنے لگا، بابا، رافع کے ابو تو اس کے لیے اتنا بڑا اونٹ لے کے آئے ہیں، مجھے بھی بکرا دلا دیں۔ آپ نے کبھی ہمیں کچھ نہیں دلایا اور ہم نے اپنی پوری زندگی کبھی قربانی نہیں کی۔ یہ سن کر بابا نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس مہنگائی کے دور میں گھر کا گزارا ہی بہت مشکل سے ہو رہا تھا تو وہ قربانی کیسے کرتے؟ ادھر وسیم بھی دوڑا دوڑا اپنے گھر گیا۔ بابا، ابھی چلے بکرا لینے، سب کے جانور آ گئے ہیں۔ ہاں وسیم بیٹا، چلو چلو، گاڑی نکالتا ہوں، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، ابھی میں اپنے بیٹے کے لیے بکرا لے کر آؤں گا۔ اور بابا وسیم کو لے کر بکرا منڈی چلے گئے۔ واو بابا، یہاں کتنے پیارے پیارے بکرے ہیں۔ بابا تیز چلے نا ان بکروں کی طرف۔ ہاں بیٹا، چل رہے ہیں، تھوڑا صبر کرو بیٹا۔ آخر کار وسیم کو ایک براؤن کلر کا بکرا پسند آ گیا، وہ اسے خرید کر گھر لے گئے۔ پوری گلی میں جانوروں کی رونق لگ گئی تھی، کہیں بھیڑ تو کہیں بکرا، کہیں اونٹ تو کہیں گائے، سب بچے اپنے جانوروں کے ساتھ بہت خوش تھے۔ اور یوں چاند رات بھی آ گئی۔ وسیم کی چھوٹی بہن دوڑی دوڑی ماما کے پاس آئی۔ ماما، اونٹ کا گوشت کسی کو نہ دے گا، اسے فریزر میں رکھ دے گا، میں پورا مہینہ اکیلے کھاؤں گی۔ یہ بات سن کر سب ہنسنے لگ پڑے۔ اگلی صبح عید کی نماز پڑھتے ہی بابا کسائی کو لے آئے۔ بکرا ذبح ہونے کے بعد گوشت کٹنے لگ گیا۔ اونٹ کی بھی قربانی ہو چکی تھی۔ ہر گھر میں گوشت پکنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ ماما بھی مزے کے پکوان بنانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ ادھر عمیر بھی گھر میں اداس بیٹھا ہوا تھا، گوشت نہ ہونے کی وجہ سے ماما نے سبزی ہی چڑھا دی تھی، اور جن گھروں میں قربانی ہوئی تھی ان کے جانوروں کا گوشت بھی بٹنے کے لیے تیار تھا۔ اتنے میں بیل بجی اور عمیر جلدی سے بھاگتا ہوا دروازے کی طرف گیا۔ اس نے دروازے پر دیکھا تو رافع تھا۔ السلام علیکم عمیر، عید مبارک، میں تمہارے لیے قربانی کا گوشت لایا ہوں۔ وعلیکم السلام رافع، خیر مبارک، شکریہ رافع، تم نے میرے لیے گوشت لائے ہو۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قربانی میں ہر کسی کا حصہ ہوتا ہے۔ اتنے میں دوبارہ سے ڈور بیل بجی اور وسیم عمیر کے لیے گوشت لے کے آیا۔ السلام علیکم عمیر، عید مبارک، میں تمہارے لیے بکرے کا گوشت لے کر آیا ہوں۔ شکریہ وسیم۔ وسیم نے عمیر کو گوشت دیا اور عمیر نے گوشت ماما کو دیا، اور پھر اس نے کپڑے پہنے اور اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا کیونکہ انہوں نے دوپہر کے کھانے میں ٹکے اور کباب کھانے تھے۔
تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کریں اور گوشت تقسیم کرتے وقت ضرورت مندوں کا بھی خیال رکھیں۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو کہانی کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔